قرآن مجید کے اندر 12 دفعہ عالم زر کا ذکر ہوا ہے، اور سب سے مشہور جملہ جو عالم زر کے حوالے سے ہے وہ سورہ اعراف میں ہے کہ پروردگار نے جب سب سے میثاق توحید لیا کہ الست بربکم، اور یہ کب تھا؟ اب یہاں ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ عالم زر جو ہے یہ حتیٰ حضرت آدم و حوا کی خلقت سے پہلے ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب پروردگار نے آدم کو خلق کیا تو اسی آدم کی نسل سے آنے والے تمام انسان تھے، سب کو ذروں کی شکل میں خلق کیا، اس لیے اس کو عالم زر کہتے ہیں۔ اور پروردگار نے اس وقت ان سب سے میثاق لیا، میثاق توحید، جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے کہ الست بربکم، آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بھلا، سب نے کہا کیوں نہیں، اگرچہ ہمیں یہ یاد نہیں۔ اب یہاں اسی آیت کے ذیل میں محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ صرف رب کی توحید کا میثاق نہیں تھا، بلکہ انبیاء کی نبوت کا اور بالخصوص محمد و آل محمد کی امامت و ولایت کا بھی میثاق تھا، اگرچہ ہمیں یہ یاد نہیں۔ چند دن پہلے ایک پروگرام میں تھا، وہاں ایک عالم بزرگوار فرما رہے تھے پروردگار نے کبھی بھی کسی کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا۔ یہ جو ہم بسا اوقات کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، شاید نہ آتے، میں نے تو نہیں چاہا تھا میں دنیا میں آؤں، پھر یہاں کیوں آیا، اس گھر میں کیوں آیا، اس خطے میں کیوں آیا، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا وہ جواب دے رہے تھے کہ پروردگار نے عالم زر میں سب کو یہ اختیار دیا تھا کہ تم نے دنیا میں کہاں جانا ہے، کس خطے میں جانا ہے، کس گھر میں جانا ہے، تمہارا رنگ کیا ہو، تمہاری جنسیت کیا ہو، تمہارے ماں باپ کیا ہو، یہ سب کچھ پوچھا گیا۔ پروردگار جو ہے اس نے آج تک کسی پر زبردستی نہیں کی، وہ صاحب حکمت ہے، خدا کا ایک لقب ہے وہ حکیم۔ حکیم کا کوئی کام جو ہے وہ مسلط اور جو ہے وہ بصیرت سے خالی نہیں ہوتا۔ حتیٰ اللہ نے دنیا میں بھیجتے وقت بھی ہم سے پوچھا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں یاد نہیں، یہ یاد نہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ جیسے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سب سے، تم جو آدم کے ہمراہ تھے، تم سب سے پوچھا اور تم سب نے میری توحید کا اقرار کیا، ہمیں یاد نہیں ہے، حالانکہ رب کی کلام ہے، بس یقیناً یہ کلام درست ہے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ اسی طرح باقی ساری چیزیں بھی درست ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہمیں اس لیے یاد نہیں ہے چونکہ ہم نے آزمائش دینی ہے، ہم نے اس دنیا میں امتحانات دینے ہیں، تو ایک ان عالم زر کے ان واقعات کا بھولنا بھی خود امتحانات کا حصہ ہے کہ وہ پچھلی چیزیں یاد نہ رہیں۔ اب ہم تمام چیزوں کا سامنا کریں اور اپنی صحیح اور منطقی رفتار سے اس دنیا میں زندگی گزاریں، بلکہ اس طرح رہیں کہ جس طرح رب نے کہا کہ رب تم سے راضی رہے اور تم رب سے راضی رہے۔